کے حالات ہم نے سنے اور کس طرح سے کہ امام کی ولادت ہوئی۔ امام زمانہ کو سب سے پہلے گود میں اٹھانے والی امام کی دادی 11ویں امام کی پھوپھی حکیمہ خاتون، ولادت کے بعد حکیمہ خاتون اپنے گھر گئیں۔ شعبان کی 15 کو امام کی ولادت ہوئی۔ رمضان کے کچھ دن گزرے، شب قدر کی راتیں گزری، اور وہ وقت آیا جہاں پہ ٹریڈیشنلی ہم بچے کے 40 دن ولادت کے بعد ہم مناتے ہیں۔ حکیمہ خاتون نے کہا 40 دن گزر گئے ہیں، امام وقت میرے بھتیجے کی زیارت بھی نہیں ہوئی اور خیام آل محمد کی زیارت بھی نہیں ہوئی، لہٰذا میں گھر جاتی ہوں، میرے بھتیجے کے اپنے بیٹے کے گھر جاؤں گی اور میں زیارت کروں گی۔ تو حکیمہ خاتون اپنے بھتیجے امام وقت کے گھر آئیں، تو جب گھر میں آئیں تو دیکھا کہ صحن میں ایک چھوٹا بچہ اس وقت پہ کھیل رہا تھا، ایک 2-3 سال کا بچہ تھا، ادھر دوڑ رہا ادھر دوڑ رہا۔ حکیمہ نے پہلے کبھی بچے کو دیکھا تو نہیں تھا، مگر بچے کو دیکھ رہی، پھر جا کر اپنے امام کو سلام کیا، کہا بیٹا 40 دن گزرے، میں نرجس کی خیریت پوچھنے آئی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ جو حجت خدا تمہاری اور تمہارے بیٹے کی زیارت ہو جائے۔ کہا پھوپھی زیارت کر لیں شوق سے۔ کہا بیٹا اس سے پہلے ایک سوال ہے، یہ تو بتا دو یہ جو بچہ باہر کھیل رہا ہے، صحن میں دوڑ رہا ہے، اس بچے کو تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، یہ بچہ کون ہے؟ کہا پھوپھی آپ نے پہچانا نہیں، 40 دن کے پہلے آپ اس کی ولادت میں تو آپ موجود تھی، سب سے پہلے گود میں آپ نے اٹھایا اور آپ حجت خدا سے ملنے آئی ہو مگر پہچاننے سے انکار کر رہی ہو۔ کہا 40 دن کے پہلے تو بچہ پیدا ہوا۔ حکیمہ خاتون کہتی ہیں کم از کم 2-3 سال کی عمر بچے کی تھی اور بچہ صحن میں کھیل رہا تھا۔ دوستوں جو لاز آف نیچر ہیں جو ہمارے لیے اپلیکیبل ہیں، یہ معصوم کے لیے بالکل ہی نہیں ہے۔ معصوم اپنی ذات میں خود ایک فورس آف نیچر ہے، نہیں نہ صرف فورس آف نیچر ہے بلکہ پورے نیچر کو، قدرت کو معصوم اپنی ذات سے چلاتے ہیں اور جس طرح چاہے نیچر ایسا بن جاتا ہے۔ تو 40 دن کی عمر میں امام 2-3 برس کے لگ رہے تھے، اور سب جانتے ہیں کہ غیبت 2 قسم کی ہیں، ایک غیبت صغرا اور کبرا، چھوٹی غیبت ایک بڑی غیبت، کبیر صغیر، اکبر اصغر، چھوٹا اور بڑا، the smaller occultation and the longer or the greater occultation، یہ 2 طرح کی غیبتیں ہیں۔ اور غیبت کے بارے میں امام کی ولادت کون سے سال میں ہوئی تھی؟ 255 ہجری میں امام کی ولادت ہوئی، 260 ہجری میں 11ویں امام کی شہادت ہوئی۔ اکثر علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ غیبت صغرا جو ہے 260 ہجری میں شروع ہوئی جب 11ویں امام کی شہادت ہوئی، مگر کئی عالم اور اس میں کئی بڑا معتبر عالم ہیں یہ کہتے ہیں کہ جب سے امام کی ولادت ہوئی سن 255 ہجری سے ہی امام کی غیبت صغرا شروع ہو گئی۔ غیبت صغرا 255 یا 260 سے شروع ہوئی اور 329 ہجری تک رہی، مگر اس وقت پر بھی جبکہ 11ویں امام کی زندگی تھی، حیات تھی، کوئی امام سے چاہ کر مل نہیں سکتا تھا۔ امام لوگوں سے ملتے تھے مگر صرف 11ویں امام کی مرضی سے اور 12ویں امام اپنی مرضی سے ملتے تھے، یا پھر اگر ملے ہیں مطلب لوگوں کے کانٹیکٹ میں تھے غیبت صغرا میں، مگر ڈائریکٹ نہیں، براہ راست امام کبھی نہیں ملے ہیں، اپنے 4 نوابین جو نائبین کہتے ہیں ان کے ذریعے سے امام ملتے تھے۔ اور اس کے بعد 329 ہجری جب چوتھے نائب کے انتقال کے پہلے امام نے ان کو خط لکھ کے پہلے سے ہی بتا دیا کہ دیکھو اب 8-10 دن میں تم مرنے والے ہو، تمہاری شہادت، تمہاری موت ایک 8-10 دن میں ہے، تم اب ڈکلیئر کر دو کہ تم یہ آخری نائب ہو، اس کے بعد اگر کوئی چاہے تو امام سے کبھی بھی ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہم نہ چاہے کہ تم سے مل لے۔ اور وہاں سے شروع ہوئی غیبت کبرا۔ غیبت صغرا کے اندر بھی 11ویں امام کی زندگی کے اندر بھی جب لوگ ملنا چاہتے تھے امام سے مل نہیں سکتے تھے، مگر کیونکہ یہ بچے کی جو پرورش 5 سال کی ہے اتنی احتیاط سے ہوئی جتنی کی ولادت میں احتیاط تھا، اور کیوں نہ ہو جس کی ولادت کے 100 سال پہلے سے ہی اس کے قتل کے منصوبے بننے لگے تو احتیاط کی تو ضرورت تھی، ہر طرف دشمن ہی دشمن تھے۔
مگر جو پرسوں کی مجلس میں ہم نے کہا کہ امام جب ہاؤس اریسٹ میں ہوا کرتے تھے کچھ مخلص بندوں کو چنا گیا وہ امام کے وکیل ہوتے تھے اور وہ لوگوں کے اور امام کے بیچ میں کانٹیکٹ تھے. تو ان لوگوں کے سامنے جب یہ لوگوں کے سوال لے کے آتے تھے, جب کوئی بہت ہی زیادہ مشکل مسئلہ لے کے آتے تھے, فقہ کا مسئلہ ہوتا تھا مثال کے طور پہ, اور پوچھتے تھے کہ مولا اس کا حل کیا ہے, تو امام کبھی کبھی جواب نہیں دیتے تھے, اندر حجرے میں چلے جاتے تھے, ایک چھوٹے سے بچے کو اپنی گود میں لے کر آتے تھے, پھر اشارہ کہہ کے کہتے تھے کہ اپنا سوال ریپیٹ کرو. وہ اپنا سوال ریپیٹ کرتے تھے, جب دہراتے تھے, جب ریپیٹ کرتے تھے تو امام زمانہ جو اپنے بابا کی گود میں آئے ہیں, جو مشکل سا فقہ کا سوال ہوتا تھا اس کا جواب بتاتے تھے. پھر لوگ پوچھتے تھے مولا یہ بچہ کون ہے, تو پھر امام انٹروڈیوس کراتے تھے, یہ میرا وصی, میرے بعد تمہارا مولا, یہ تمہارا امام, یہ قائم آل محمد, یہ زمین پر حجت خدا. یہ انٹروڈکشن مولا کیا کرتے تھے. بہت کم ایسے انسٹنسز ملتے ہیں جب ایک گروپ کے سامنے امام لا کے اپنے بیٹے کو کھڑا کیے ہیں, حالانکہ ایک دو ہیں جب ہاؤس اریسٹ میں نہیں تھے اور امام کے کلوز اصحاب سامنے آ گئے تھے. اس وقت پہ امام جب حجرے سے باہر آئے تو گود میں امام زمانہ تھے اور امام نے سب کے سامنے تعارف کرایا جن کو وہ ٹرسٹ کرتے تھے. مگر جب موقع ملتا تھا, بہت کم لوگوں کی ملاقات امام سے ہوئی ہے. وہ جو 5 سال جس میں کچھ علماء کہتے ہیں یہ غیبت صغریٰ کا وقت نہیں ہے, اس میں بھی بہت کم لوگوں نے امام کو ڈائریکٹ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اگر دیکھا ہے تو بہت کم لوگ ان کو پہچان پائے یا سمجھ پائے کہ ہوا کیا. الغرض امام جب موقع ملتا تھا کہتے تھے کہ یہ میرا بیٹا, یہ میرے بعد تمہارا امام, یہ میرا وصی, یہ حجت خدا. کیونکہ امام کے بعد یہ شک نہ پیدا ہو جائے کہ امام کے بعد کوئی اس کا وارث نہیں ہے. یہی طریقہ چھٹویں امام کا تھا. چھٹے امام کے بعد سے دین کے اندر شیعوں کے اندر فرقے بنے ہیں اور اس میں سب سے بڑا جعفری یا اثنا عشری کے بعد ہے اسماعیلی فرقہ. اسماعیل کون تھے؟ چھٹے امام کے بڑے بیٹے, بہت ہی متقی, بہت ہی پرہیزگار, بہت ہی نورانی, بہت ہی اچھے, امام کے جیسے امام کے بیٹے تھے. اسماعیل سے امام بے انتہا محبت بھی کرتے تھے اور اسماعیل ہر وقت امام کے ساتھ ہوا کرتے تھے. تو لوگوں کو پہلے سے یہ اندیشہ تھا, یہ ذہن میں بات تھی کہ ان کے بعد ساتویں امام صادق کے بعد اسماعیل ساتویں امام بننے والے ہیں. شاید اسی لیے مصلحتاً امام کی زندگی میں ہی اسماعیل کا انتقال ہو گیا. ایک وقت میں 2 امام ہو نہیں سکتے, یعنی کہ امام تو ہوں گے مگر ان کی امامت کی پیریڈ پیرلی نہیں چل سکتی ہے. امام کی شہادت ہوتی ہے تو دوسرے کی امامت کی پیریڈ شروع ہوتی ہے. اسی لیے شاید مصلحت الہی, مشیت الہی, اسماعیل امام کی زندگی میں انتقال کر گئے. امام نے خود غسل دیا, کفن پہنایا, جنازے کو لا کر جب عام پبلک کے سامنے رکھا تو امام نے اسماعیل کے چہرے کو کفن میں کھولا اور کہا کہ دیکھو میرا بڑا بیٹا اسماعیل مر چکا ہے, میں چاہتا ہوں کہ تم آ کر اس کا آخری دیدار کر لو. تو انشور کیا کہ پبلک میں جتنے تھے ایک آ کر کے اسماعیل کا چہرہ دیکھیں. امام بن نہیں سکتا تھا جب تک کہ یہ چھٹے امام کی شہادت نہ ہو جاتی. یہ ہم نے کربلا سے سیکھا. حالانکہ حالات اتنے سخت ترین تھے تو بھی عصر عاشور امام آئے ہیں اور چوتھے امام سے کہتے ہیں کہ بیٹا سید سجاد بابا جا رہا ہے, اب اس کے بعد امامت تمہارے حوالے. تو امام کی زندگی میں کوئی اور امام نہیں ہو سکتا ہے. تو جنازے کو لے کر کے باہر گئے. اب پروسیشن بڑھتا گیا کیونکہ کتنے لوگ جتنے گھر میں تھے یا مسجد میں تھے, اس کے بعد لوگ جمع ہوتے گئے. کچھ دور جنازہ گیا, امام نے جنازے کو نیچے رکھوایا اور رکھ کے کہا کفن میں چہرے کو کھولو. چہرے کو کھولا گیا, کہا اب جو وہاں پر دیدار نہ کر سکے وہ آ کر اسماعیل کے چہرے کا دیدار کریں. جب لوگ دیکھ رہے تھے, مولا اپنی زبان سے بار بار کہہ رہے تھے میرا بڑا بیٹا اسماعیل مر چکا ہے, اس کی زیارت کر لو. 3 مرتبہ چھٹویں امام نے جنازے کو رکوایا, خبر میں اتارنے سے پہلے چہرے کو کھولا, پھر ایک مرتبہ یہی کلمہ میرا بڑا بیٹا اسماعیل اس دنیا سے جا چکا ہے, اس کی زیارت کر لو. یعنی کہ مولا بتانا چاہ رہے ہیں کہ there should be no confusion,
کہ اسماعیل میری زندگی میں مر چکا، اور بار بار کہتے ہیں میرا بڑا بیٹا اسماعیل اس دنیا سے چلا گیا، اور اس کے بعد سے امام نے 7ویں امام کو اپنے برابر بٹھایا اور اپنے اصحابوں کو بتایا کہ میرے بعد یہ تمہارا مولا ہے۔ یہی طریقہ 11ویں امام کا تھا کہ کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ 6ویں امام کے پاس کوئی ٹرسٹ کی ایشوز نہیں تھی، 11ویں امام کے پاس ٹرسٹ کی پرابلم تھی کہ اطراف دشمن ہی دشمن تھے۔ تو لہٰذا بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سامنے سے براہ راست امام زمانہ کو دیکھا ہے اور بات کی ہے اس وقت پہ جب کہ 11ویں امام کی حیات بھی تھی۔ ان میں سے ایک احمد ابن اسحاق، احمد ابن اسحاق مولا کے وکیل بھی ہیں اور قریبی دوست بھی ہیں۔ احمد اسحاق نے ذہن میں یہ بات لائی، دل میں یہ بات آئی کہ بار بار 11ویں امام کی زندگی پہ اٹیمپٹس ہو رہے ہیں کہ امام اس دنیا سے ختم ہو جائے۔ تو احمد ابن اسحاق کہتے ہیں آج مولا سے پوچھ ہی لیتا ہوں کہ مولا اگر آپ دنیا میں نہ رہے تو ہمارا مولا کون ہے، آپ کے بعد امام کون ہے؟ تو احمد ابن اسحاق امام کے پاس آئے، کہا میں مولا میں ایک سوال لے کے آیا ہوں۔ کہا احمد ابن اسحاق مجھے معلوم ہے تمہارا سوال کیا ہے۔ ایک مرتبہ کہا تم یہاں بیٹھو میں ابھی آتا ہوں۔ اب کمرے میں گئے، امام کو اپنی گود میں لے کر کے آئے اور کہا احمد ابن اسحاق تم جس امام سے ملنا چاہ رہے ہو یہ یہی ہے، یہ میرے بعد میرا وصی، تمہارا امام، تمہارا مولا، یہ قائم اہل آل محمد، یہ حجت خدا۔ احمد ابن اسحاق ایک بات جان جاؤ، جب جب آسمان سے بارش گرتی ہے اور اللہ کی رحمتیں جوش پر ہوتی ہیں یہ اسی بچے کا صدقہ ہے۔ اور پھر کہا احمد ابن اسحاق جب زمین سے سبزہ نکلتا ہے، جب اناج باہر آتا ہے یہ اسی بچے کا صدقہ ہے۔ کہا احمد یہ جو سورج وقت پر نکلتا ہے اور وقت پر ڈھلتا ہے اور 14ویں کو ماہ کے چاند پورا ہوتا ہے اور ماہ کے آخری میں یہ اماواس آتی ہے، اور پھر کہا جو ستارے اپنی کانسٹلیشنز میں ہیں، جو پلانٹس اپنی آربٹس میں ہیں، اور یہ جو بلینز آف گیلیکسیز ہیں، احمد ابن اسحاق جو اللہ کی قدرت اپنے اپنے نظام اور اپنے اپنے طریقے سے برابر سے چل رہی ہے، یہ بس اسی لیے ہے، یہ اس بچے کا صدقہ، کیونکہ جب تک حجت خدا زمین پہ ہے اس وقت تک اللہ کا نظام جس میں بندے کا دخل نہیں ہے یہ چلتا رہے گا۔ ذہن میں خیال آیا مولا جب یہ بچہ دنیا سے چلا جائے گا، اس کی شہادت ہوگی تو پھر کیا حجت خدا سے دنیا خالی ہو جائے گی؟ کہا احمد ابن اسحاق ڈرو مت، جب امام اس کی شہادت ہوگی اس وقت تک وہ واپس اللہ کا رسول اس دنیا میں آئے گا، امام حسین واپس آئیں گے، ہر امام دنیا میں واپس آئے گی۔ احمد ابن اسحاق جب تک کہ اللہ کی قیامت نہیں آ جاتی یہ زمین کبھی حجت خدا سے خالی رہ نہیں سکتی۔ یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی احمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مولا اب میں نے امام کی زیارت تو کر لی ہے مگر مجھے کچھ ری ایشورنس چاہیے۔ I want another sign کہ یہی میرا مولا ہے۔ Give me some more information. I want more signs. اب امام عسکری نہ بولے، گود میں جو بچہ تھا یا 2 سال کا تھا یا 3 سال کا تھا، اس نے کہا احمد ابن اسحاق تم نے مجھے دیکھ لیا ہے، اب آگے سوال نہ کرو۔ پھر امام کہتے ہیں فَإِنِّي أَنَا بَخْيَةُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ احمد I am the representative of Allah on this earth، میں زمین میں بخیت اللہ ہوں، میں اللہ کی طرف سے یہاں آیا ہوں۔ جب یہ امام زمانہ کہہ چکے، 11ویں امام نے کہا احمد اس زمین پر میری امت میں یہ میرا بیٹا خضر پیغمبر کی طرح سے ہوگا، اس کی کمپیریزن خضر پیغمبر سے ہوگی، اور احمد تم نہیں سمجھ رہے ہو یہ تمہارا مرتبہ ہے، یہ تمہارا سٹیٹس ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ شرف ملا ہے کہ تم نے میری بیٹی کی براہ راست زیارت کی ہے۔ بس یہ امام نے کہہ دیا کہ تمہارا یہ سٹیٹس، تمہارا یہ مرتبہ، تم کو یہ شرف، چھوٹے موٹے کوئی بھی ہماری تعریف کرتے ہیں ہم خوشی سے پھول جاتے ہیں۔ احمد ابن اسحاق اتنے خوش ہو گئے کہ امام نے اپنی زبان
حق سے اتنی بڑی بات کہہ دی، زبان عصمت سے اتنی بڑی میری تعریف کر دی، خوشی میں اپنے گھر گئے، یاد آیا کہ میں نے پوچھا ہی نہیں مولا یہ خضر پیغمبر کی کیا مثال تھی، واپس آئے، آپ نے کہا کہ آپ کا یہ بیٹا اپنی امت میں خضر کی طرح سے رہے گا، کہا احمد ابن اسحاق تم اس کو آج دیکھ رہے ہو پھر نہیں دیکھ پاؤ گے، کیوں؟ کیونکہ میرا بیٹا غیبت میں جائے گا، اور ایسی لمبی غیبت میں جائے گا کہ لوگ سمجھیں گے، شک کرنے لگیں گے کہ یہ سچ مچ ہے یا نہیں، اور بھول جائیں گے کہ یہ پردے کے پیچھے صحیح مگر جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب دیکھ رہا ہے۔ یہ احمد ابن اسحاق جنہوں نے امام زمن کو اپنے آنکھوں سے اپنے سامنے سے براہ راست زیارت کی۔ دوسری روایت یعقوب ابن منکوش، اگین امام کے وکیل، اگین امام کے بہت قریبی دوست، یہی سوال یعقوب کے بھی ذہن میں، اگر امام کو کسی نے اسیسینیٹ کیا، اگر امام کو زہر دے کے جیسے چوتھے، پانچویں، چھٹویں، ساتویں، آٹھویں، نویں، دسویں کو کیا تھا، اگر زہر دے دے تو پھر ہمارا مولا کون؟ یہ سوال لے کے آئے۔ 11ویں امام کا طریقہ تھا کہ جب لوگ آتے تھے گھر کے اندر جو سب سے پہلا کمرہ تھا جو ڈرائنگ روم کہلاتا ہے، اس حجرے میں لوگوں کو ریسیو کرتے تھے۔ اس دن جب یعقوب منکوش آئے ہیں، یعقوب ابن منکوش آئے ہیں تو یعقوب نے دیکھا امام اپنی جگہ پر نہیں ہے جہاں پر میٹنگز کنڈکٹ کرتے ہیں۔ غلام نے کہا یعقوب تمہارا استقبال ہے، اندر چلو۔ تو یعقوب ابن منکوش کو لے کر اتنا اندر گئے کہ گھر کے لاسٹ کمرے تک، حجرے تک یعقوب کو لے کر کے چلے گئے۔ وہاں پر دیکھا 11ویں امام بیٹھے ہیں اور آ کر امام کو سلام کیا، بیٹھنے لگے تو امام نے کہا یعقوب کھڑے ہو جاؤ، یعقوب کھڑے ہو جاؤ، بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ یعقوب کہتے اب میں نے اطراف دیکھا کہ کیوں ہوا، دیکھا کہ اس کمرے میں سے ایک اور دروازہ تھا جو بند ہے، اس کے اوپر ایک پردہ پڑا ہوا ہے۔ یعقوب ابن منکوش کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا مولا نہ بیٹھوں، کہا نہیں پہلے اس کمرے میں جاؤ۔ کہا مولا ایک سوال لے کے آیا تھا، کہا پہلے اس کمرے میں جاؤ۔ تو دروازے کو کھولا، پردے کو ہٹایا، اندر گئے تو دیکھا کہ ایک 10 سے زیادہ سال کا بچہ اس کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، اکیلے کچھ کام کر رہا ہے، کچھ پڑھے جا رہا ہے۔ دیکھیے اگر ہمارے بچے اگر بند کمرے میں اکیلے بیٹھے ہو نا، پہلا خیال یہ آتا ہے کہ ان کو ٹائم آؤٹ ملے۔ قربان ہماری جانے میرے مولا کے بچپنے پر اتنی احتیاط جو تنہائی 1200 سال کے پہلے شروع ہوئی، آج بھی میرا مولا تنہا بیٹھا ہے۔ یعقوب ابن منکوش کہتے ہیں میں اندر بچے کو دیکھا، میں حیران رہ گیا، میں باہر آیا۔ اب 11ویں امام نے کہا یا بنیا الیہ، اے میرے بیٹے باہر آؤ، باہر آؤ۔ یعقوب ابن منکوش نے پہلی مرتبہ امام زمانہ کی زیارت دن کی روشنی میں کی۔ یہ یعقوب ابن منکوش از ون آف دا ویری فیو پیپل جنہوں نے امام زمانہ کو ڈسکرائب کیا۔ کہتے ہیں 10 سال سے کچھ زیادہ کی عمر دکھتی تھی۔ یاد رکھیں امام 255 میں پیدا ہوئے، 260 میں 11ویں امام کی شہادت ہوئی۔ 5 سال سے زیادہ امام کی عمر نہیں ہو سکتی تھی اس وقت پہ۔ یعقوب ابن منکوش کہتے ہیں کم از کم 10 سال کا بچہ تھا جس کو میں نے دیکھا، اور یعقوب کہتے ہیں یہ چہرہ اتنا حسین امام کا، مجھے یہ نہیں معلوم کہ یعقوب فزیکل بیوٹی کے بارے میں بات کر رہے تھے یا اسپرچول بیوٹی کے بارے میں بات کر رہے تھے، مگر کیا کوئی حیرانی کی بات نہیں اگر فزیکل بیوٹی کی بات کرتے ہیں۔ امام حسن عسکری کی بیوٹی بھی فیمس ہے، اور نرجس خاتون کا ذکر ہم کل سن چکے ہیں، ان کی اولاد ہے۔ تو کہا میں نے اس بچے کو دیکھا مگر چہرے سے اتنا نور نمایا کہ اس چہرے پر نظریں ٹک نہیں پاتی ہیں۔ میں نے اتنا دیکھا کہ بچے کے سر پر بال اتنے زیادہ اور گھنے تھے اور زلفیں جیسے پڑی ہوئی تھی۔ میں جب یہ پڑھ رہی تھی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم کتنے بدقسمت ہیں کہ ہمارا امام جو اتنا اچھا اور اتنا خوبصورت ہے اور ہم زیارت نہیں کر پا رہے اپنے مولا کی۔ یعقوب ابن منکوش کہتا ہے میں نے بچے کو دیکھا، بچے نے اپنے زبان سے کچھ نہیں کہا، پھر مولا نے تعارف کرایا کہ اسی سے ملنے آئے تھے تم آج۔ کہا مولا یہ کون ہے؟ کہا یہی تمہارا مولا ہے۔ واپس وہ حدیثیں پڑھی جو ہم 3 دن سے پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں کہ یہ جب دنیا میں ظلم اور جور سب سے اپنی عروج پر ہوگا اس وقت یہ میرا بیٹا آئے گا اور ظلم کو ختم کرے گا، ظلم کرنے والوں کو ختم کرے گا، اور یقین اور عدل اور نیکی کو اس دنیا سے، رحمت سے اس دنیا کو بھر دے گا۔ پھر کہا یعقوب یہ تمہارا مولا ہے، یہ حجت خدا ہے، یہ قائم آل محمد ہے۔ اب یعقوب ابن منکوش کہتے
ہیں اس وقت پر امام زمانہ اٹھے اور اپنے کمرے میں واپس چلے گئے. یعقوب نے کمرے کو دیکھا تھا جس کے اندر صرف ایک دروازہ اور بند کمرے میں میرا مولا رہتا تھا. اب جب بات ہو چکی یعقوب جانے لگے تو پھر امام کہتے ہیں مجھے معلوم ہے تمہارا دل کرتا ہے کہ ایک مرتبہ اور امام کی زیارت کر لے. کہا ہاں مولا دیکھنا چاہتا ہوں. کہا کمرے میں چلے جاؤ. اب جا کے جب دروازہ کھولا تو کمرہ خالی تھا, امام کمرے میں نہیں تھے. تو واپس آ کر کہا کہ مولا اندر تو کوئی نہیں. کہا یعقوب یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میرے بیٹے کا معجزہ ہے. جب سے ولادت ہوئی اس وقت تک جب تک کہ ظہور نہیں ہو جاتا یہ میرے بیٹے کا معجزہ ہوگا کہ یہ جب چاہے کسی کے آنکھوں کے سامنے نمایاں ہوگا, یہ جب چاہے غائب ہو جائے گا. He will appear and he will disappear at will. یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد. یہ آج بھی جو امام کو پکارتے ہیں اور جن سے مولا ملنا چاہتے ہیں مولا ان سے ملاقات کرتے ہیں. ملاقات امام ایک کتاب ہے جس میں صرف وہی واقعات ہیں جن میں لوگوں نے امام سے ملاقات کی ہے, مگر جب ملتے تھے کسی کو اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کی زیارت ہو رہی ہے. اب یہ جو ذی الحج کے مہینے میں لاسٹ منتھ 1 month ٹو دا ڈیٹ, آج 9 محرم ہے, 9 ذی الحج کو میرے خیال سے وہ اسٹیمپیڈ ہوا تھا نا جمعرات کے اندر, جہاں پہ 4000 سے زیادہ لوگ مر گئے ہیں. Now this was on, somebody forwarded this in my email, اور I think it was forwarded from a Facebook post. کسی نے آ کر واپس پوسٹ کیا ہے. یہ لوگ حج میں تھے اور جب وہ جو شیطان کو پتھر مارتے ہیں, جب اسٹیمپیڈ کے اندر یہ 4 مومن امریکہ سے گئے, they were caught in the stampede. وہ ڈسکرائب کرتا ہے کہ مجھے محسوس اس کا احساس کیسا تھا کہ سانسیں کٹنے لگی اور ہم سب 4 تھے, میرے ساتھ جو 3 تھے وہ ضعیف تھے. And this guy was a young person جس نے یہ فیس بک پہ پوسٹ کیا ہے. He says کہ now مجھے یہ خیال آیا کہ میں کچھ ہی دیر میں مرنے والا ہوں, because I can feel my oxygen being cut off. اور مجھے اس وقت پہ یاد آیا کہ امام کا ایک نام ہے الغوث, اللہ کا ایک نام ہے الغوث. دعائے کمیل میں ہر شب جمعہ ہم کہتے ہیں یا غیاث المستغیثین, جو مدد کے لیے پکارتے ہیں ان کی مدد کرنے والا. یہ اللہ کے لیے بھی ہے, یہ ہمارے امام کے لیے بھی ہے. انہوں نے یا غیاث المستغیثین یا الغوث کہنا شروع کیا, مگر وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی دم نکلنے ہی والا ہے. کسی نے مجھے, آپ سوچ کے دیکھیے کہ جنہوں نے نیوز فالو کیا ہے, there was no way people could get in or out of that crowd. All exits were blocked, right? کوئی نہ جا سکتا تھا نہ آ سکتا تھا, اور یہ بیچوں بیچ اسٹیمپیڈ کے مجھے احساس ہوا کہ کسی نے اب میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچ کے لا کر باہر ایگزٹ کے پاس ڈالا. پھر میرے جو 3 ضعیف ساتھی تھے ان کو بھی کھینچ کے لا کر باہر ڈالا. ہماری سانسیں ابھی سنبھل نہ پائی تھی کہ جنہوں نے بھی, the only thing I remember about him that he was very very tall. دوسرا کچھ یاد نہیں ہے, مگر ہاتھ میں 4 ٹھنڈے پانی کی بوٹلز, جیسے بوٹل واٹر ہم لوگ روز پیتے ہیں, بوٹل واٹر ان کے ہاتھ میں تھا. I can see some of you actually read that post by the way you're reacting over here. ہاتھ میں بوٹلز تھی, ہم کو پانی دیا. جب ہم نے پانی پیا تو we started to recover. اب ہم اٹھ کر وہاں سے چلی گئی. یہ بہت دیر کے بعد ہمارے ذہن میں خیال آیا کہ ایسی بھیڑ میں جہاں 4000 سے زیادہ نکل نہیں پائے, وہ کون تھا جو ہمارے الغوث کہنے پر آیا بھی, ہم کو بھیڑ میں سے نکالا بھی, ہم کو پانی بھی پلایا. مگر مجھے اتنا ہی یاد ہے جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو کوئی تھا ہی نہیں. اور یہ امام کا طریقہ ہے, جب آتے ہیں سب کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آیا ہے مددگار, مگر اس وقت پہ کوئی پہچان ہی نہیں پاتا کہ یہ کون آیا تھا, اور مدد کر کے براہ راست اس طرح سے چلا بھی گیا ہے. تو یہ 11ویں امام کا زمانہ. اب 11ویں امام کی شہادت سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں, کتنے, یہ صرف بنو عباس نہیں تھے جو 11ویں امام کے اور 12ویں امام کے دشمن تھے. کچھ ایسے تھے جو قریب میں رہتے تھے,
جو نہیں چاہتے تھے کہ 11ویں امام کے آگے 12ویں امام کوئی اور آئے اور امامت یہاں سے ختم ہو جائے. کیوں؟ اس کے 2 ریزن تھے. ظاہری طور پہ جو امام کے پاس ایکچولی جو امام کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. امام کی امامت، امام کی بندگی، امام کی عبادت، امام کا علم، امام کی عصمت، امام کی طہارت، وہ جو ان کے پاس ہے. مگر 2 چیزیں کم از کم فار آبویس ریزن ظاہری طور پہ، ایک تھا جو رتبہ امام کا، جو رسپیکٹ امام کو ملتی تھی، وہ کچھ لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی تھی. آپ کو معلوم ہے چوتھے امام جس کو زنجیروں میں اور قید میں رکھا گیا تھا 1.5-2 برس تک، جب وہ امام چھوڑ کے مدینہ گیا اور وہ حج کے لیے جاتے ہیں، ہجوم واقعہ مشہور ہے نا، اتنا ہجوم کے راستے نہیں مل رہے تھے. جو گورنر تھا مدینہ کا وہ چاہتا ہے کہ حج کے لیے جائے مگر راستہ مل ہی نہیں رہا تھا. وہ کھڑا ہو گیا ایک سائیڈ میں کہ کس طرح سے جاؤں، جب ہجوم کم ہوگا تو میں طواف کر لوں گا. وہ دیکھتا ہے کہ ایک آدمی اگین ویری ویری ٹال، اس کا سر جھکا ہوا ہے، نہ وہ کسی کو دیکھتا ہے، از ناٹ لوکنگ لیفٹ، از ناٹ لوکنگ رائٹ، زمین پر نگاہ ہے. یہ چلا آتا ہے جس طرح سے موسیٰ کے لیے دریا کا پانی ہٹ کے راستہ دے رہا تھا، یہ حج کا حاجیوں کا مجمع ہٹ کے راستہ دے رہا تھا اور امام طواف کیے جا رہے تھے. یہ چوتھے امام، دنیا نے ہر طریقے سے ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، ہر امام کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اوپریس کرنے کی کوشش کی، مگر پھر بھی جب سامنے سے دیکھتے تھے دشمن بھی اپنا سر جھکا کے تعظیم کرتے تھے. یہ امام کی شخصیت تھی. تو ایک یہ جو رتبہ ان کا تھا، اور دوسری ویری امپورٹنٹ جو خمس امام کو ملتا تھا. پرسوں کے مجلس میں ہم نے دیکھا کہ شیعوں کی کتنی پست حالت تھی عراق کے اندر، مگر جو خمس امام کو آتا تھا، ایران سے بھی آتا تھا، عرب سے بھی آتا تھا، دنیا میں جہاں جہاں چاہنے والے بسے ہوئے تھے، جو اس وقت پہ جیوگرافیکل لوکیشن اتنا وائڈ سپریڈ نہیں مگر پھر بھی مسلم امپائر میں نے کہا کہ بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا. امام کو خمس آتا تھا اور اسی چیز سے بنو عباس ڈرتے تھے کہ گھر بیٹھے اتنی دولت ان کے چاہنے والے ڈھیک لگا دیتے ہیں. گھر بیٹھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ بھی بھیج رہے ہیں. اور کئی واقعات ہیں آپ نے سنے ہوئے ہیں، 8ویں امام کے پاس جس بڑھیا نے رومال بھیجی، کچھ بھی نہیں تھا نا ایران کے اندر، اس کی جو مزار ہے آپ لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں. واقعہ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں تو بیگم نہیں ہے، بیگم ہے، ہاں خیر الغرض. تو یہ آگے بڑھے، خمس کی رقم آتی تھی. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے، جب انسان پاور، ستی صاحب یاد آیا مجھے، ہاں تو 11ویں امام کے پاس خمس آتا تھا. جب انسان پاور کے لیے اور دولت، یہ کوئی خراب چیز نہیں ہے کہ انسان پاور اور دولت کو آرزو کرے، مگر جب یہ بھوک بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس وقت پہ ایمان ختم ہو جاتا ہے. یہ ہسٹری نے بار بار ریکارڈ کیا ہے. اور جب انسان رشتوں کی اہمیت بھول جاتا ہے، حالانکہ اس کی تربیت دنیا کے سب سے عصمت ترین خاندان میں کیوں نہ ہوئی ہو، اس کی رگوں میں سب سے بہترین عصمت ترین خون کیوں نہ ہو، یہ انسان ایسا ایک تھا جعفر کذاب. کون ہے جعفر کذاب؟ 11ویں امام کے بھائی. جعفر 11ویں امام کی طرح سے خاندان بنو ہاشم، اللہ کے رسول کے بیٹے، ان کی رگوں میں سیدہ طاہرہ کا خون ہے. پہلے امام سے لے کر 10ویں امام تک وہی شجرہ جو 11ویں امام کا ہے. 10ویں امام کے سگے بھائی جعفر کذاب. جعفر کذاب کاذب کہتے ہیں جھوٹ بولنے والے کو. کاذب جھوٹ بولنے والے کو. کذاب اس لیول پر جھوٹ بولے یا اتنا بڑا جھوٹ بولے کہ باقی کے جھوٹ بولنے والوں کے برابر اس کو بٹھا نہیں سکتے. جیسے کہ ساجد سجدہ کرنے والے کو بولتے ہیں، مگر جو جلتے ہوئے خیموں کے سامنے سجدہ کرے تو آواز الہی آئی، انتا سید الساجدین، تمام سجدہ کرنے والوں کے سردار تم ہو، تو وہ ساجد سے پھر سجاد بن جاتا ہے. اسی طرح کاذب سے کذاب، وہ لیول پر اوپر یا نیچے جہاں بھی وہ جاتا ہے، اتنا بڑا جھوٹا کہ اس کے برابر کوئی جھوٹا نہیں تھا. یہ 12ویں امام کے سگے چچا جعفر کذاب. جعفر کذاب کا اٹھنا بیٹھنا بنو عباس کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا تھا. He liked people with wealth and power and money. A man is known by the company he keeps. So you have to choose your friends very wisely. تو جعفر کذاب کے بارے میں ابھی ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاتی ہوں، اس سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں.
इमाम का एक ख़ास दोस्त ग़ुलाम था, उसका नाम अबुल अदियान। अबुल अदियान इमाम के ग़ुलाम, एक मरतबा इमाम ने अबुल अदियान को बुलाया कि अबुल अदियान, आई एम एंट्रस्टिंग यू विद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। कहा मौला क्या बात है? कहा ये मैंने कुछ ख़त लिखे हैं, इमाम सामर्रा में है। कहा ये ख़त लेके मदायन जाओ, मदायन में मेरे कुछ ख़ास दोस्त हैं, इनके हाथ में तुम अपने हाथों से ये ख़त देना, फिर इनके जवाब लेकर मेरे पास आना। और फिर इमाम ने कहा ये पूरा सिचुएशन जब तुम ख़त पहुंचाओगे और ख़त के जवाब लेकर वापस आओगे, तुमको 15 दिन लग जाएंगे। 15 दिन के बाद जब तुम सामर्रा वापस आओगे, उस वक्त पर मैं इस दुनिया से जा चुका हूँगा, ज़हर दगा से मेरी शहादत हो चुकी होगी। ऐ अबुल अदियान, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम मेरे वारिस को उसकी देखभाल करो, उसका ख्याल रखो। कहा मौला मगर मैंने आपके वारिस को कभी देखा ही नहीं है, आई डोंट नो हु ही इज़, मुझे कोई साइन दे, कुछ तो निशानी दे कि मैं पहचान सकूं कि आपका वारिस मेरा मौला कौन है। कहा अबुल अदियान, ये जो ख़त के तुम जवाब लेकर के आओगे, मेरा वारिस तुमसे आके मांगेगा, इसका इल्म या मुझे है या तुझे है, तू किसी को ना बोल। मेरा वारिस आकर कहेगा अबुल अदियान मुझे ख़तों के खुतूत के जवाबात दे, तुम पहचान जाओ कि ये मेरा वारिस है। मगर अबुल अदियान कहते हैं मौला इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िदनी मौला ज़िदनी, आई वॉन्ट मोर साइंस, आई वॉन्ट मोर इन्फॉर्मेशन। तो मौला कहते हैं अबुल अदियान, जो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा वो मेरा वसी, वो तुम्हारा मौला। मगर फिर भी अबुल अदियान को चैन ना आया। कहा मौला ज़िदनी ज़िदनी, सम मोर इन्फॉर्मेशन, आई वांट एनी सम, जस्ट गिव मी वन मोर साइन। तो इमाम ने कहा अबुल अदियान, जो पैसों की थैलियों का हिसाब बताएगा वो तुम्हारा मौला। अबुल अदियान कहते हैं पहले 2 साइन तो क्लियर है ना, ख़त के जवाब, और दूसरा कहा कि नमाज जनाजा। ये सोचते रह गए कि ये पैसे या दौलत या जो भी है, सोने चांदी की थैलियों का हिसाब देने वाला मेरा सक्सेसर, ये सोचकर सर उठाया। 11वें इमाम वहाँ से जा चुके थे और ये अबुल अदियान की आखिरी ज़ियारत थी 11वें इमाम की। अब जो टास्क लेकर के मदायन गए, मदायन जैसा इमाम ने कहा 3-4 दिन का काम था, 15 दिन लग गए। जैसा इमाम ने पेशन गोई की थी, सबको ख़त पहुँचाए और हाथों हाथ जवाब लेकर अबुल अदियान सामर्रा वापस आए। जब सामर्रा वापस आए तो देखा हर तरफ काले पर्दे पड़े हुए हैं, हर एक मातम कर रहा है। अबुल अदियान के दिल को खबर हो गई जो पेशन गोई इमाम ने की थी वो सच आई। तो दौड़ते हुए इमाम के घर के पास गए तो क्या देखते हैं कि घर के सामने जाफ़र एक कज़्ज़ाब बैठा है और अतराफ़ जाफ़र को अपने घेरे में लिए हुए इमाम के चाहने वाले उसको तसलियत दे रहे हैं, उसको ताज़ियत दे रहे हैं, उसे लिपट लिपट के रो रहे हैं। तो अबुल अदियान ने पूछा कि ये जाफ़र हर काम में आगे आगे क्यों है? कहा अबुल अदियान तुम नहीं पहचानते, यही हमारा इमाम है, अब यही हमारा इमाम है और ये 11वें इमाम का जानशीन है। अबुल अदियान जाफ़र कज़्ज़ाब के कैरेक्टर से खूब वाकिफ़ था। वो परेशान हुआ, क्या मौला मुझे इसी की पेशन गोई देकर गए हैं? क्या जाफ़र मेरा इमाम होने वाला है? वो कहता है कि मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर जाफ़र कज़्ज़ाब इमाम हुआ तो ऐसा इस्लाम में ले ही नहीं सकता। यू हैव टू चूज़ योर लीडर्स वाइजली जस्ट लाइक यू चूज़ योर, हमारे लिए चुने गए हैं, हमारे लिए चुने गए हैं, मगर पहचान, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिकग्नाइज योर लीडर्स। तो अबुल अदियान कहता है मैंने कहा इमाम ने तो मुझे निशानियाँ बताई ना, ये सोचकर मैं गया, इतने में इमाम को गुस्ल देकर जनाजा बाहर आया। एक बड़ी हुजूम इमाम की नमाज जनाजा में, देयर वर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल इमाम की नमाज जनाजा में। सामने जाफ़र नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए, पहली सफ़ में अबुल अदियान और बीच में सब बनु अब्बास के स्पाइस जासूस। अब जाफ़र नमाज शुरू करना चाहता है, अबुल अदियान नमाज शुरू करना चाहते हैं। तो अबुल अदियान कहते हैं मैंने देखा कि जहाँ पर सिर्फ जाफ़र खड़ा था उसके बराबर एक बच्चा खड़ा है। बच्चे ने जाफ़र के अबाया को एक झटका दिया। He tugged on the abaya and he said, ए चचा जाफ़र, इतना भी तुम्हें इल्म नहीं है
کہ ایک معصوم کی نماز جنازہ صرف ایک معصوم پڑھا سکتا ہے، اور اس کے طریقے میں، اس کے ٹون میں اتنی اتھارٹی تھی کہ جعفر وہاں سے ہٹ گیا۔ امام نے نماز جنازہ اپنے بابا کی پڑھائی، جب پڑھا چکے تو ایک مرتبہ پلٹے، ابوالادیان کی طرف دیکھا، اشارہ کر کے کہا وہ خطوط جو میرے بابا نے دیے ہیں اس کے جوابات مجھے لاؤ۔ سامرہ ابھی آئے تھے مدائن سے ابوالادیان، ابا کے دامن میں تمام جواب لیٹرز رکھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ نکالا اور بچے کے ہاتھ میں رکھا۔ اب پلٹ کے دیکھا کہ کراؤڈ کا ریاکشن کیا ہے، کہ جو بچہ کہیں سے تھا ہی نہیں وہ ایک دم سے موجود ہوا۔ اب پلٹ کے واپس دیکھا تو امام غائب، he was gone, he had disappeared completely۔ دو سائنز جو امام نے بتائی تھی اب سچ ہو گئی، ایک خطوط کا جوابات مانگنا اور دوسرا امام کی نماز جنازہ۔ مگر ابھی بھی ابوالادیان کو یہ نہیں ہے، کیونکہ ذرا سا بچہ ہے۔ ابوالادیان کہتے ہیں اب یہ تیسری نشانی تو میں سمجھا ہی نہیں۔ اب کچھ ہی دیر میں وہاں سے ایک قافلہ ایران کی طرف سے آیا۔ اب یہ امام کے چاہنے والے سفر میں ہیں، آج کل نہیں ہے کہ ایوری نوز آن دا وائرلیس انٹرنیٹ واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ دا ورلڈ۔ امام کی زیارت کے لیے آئے، جب آئے تو گھر میں غم کا ماحول۔ کہا ہم امام کی زیارت کے لیے آئے ہیں، امام عسکری کے ہم چاہنے والے ہیں۔ کہا تھوڑا دیر کر دی، ابھی ہم امام کو دفن کر کے آئے ہیں۔ بہت روئے پیٹے، گریا کرنے لگے۔ کہا اب ہمارا امام کون ہے؟ سب نے کہا جعفر اب ہمارا امام ہے، یہ مہدی ہے، یہ امام زمن ہے۔ تو یہ آئے، جعفر کے ہاتھوں کا بوسہ لینے لگے، جعفر کی پیشانی چومنے لگے۔ اب اس کے بعد سے جعفر سے لپٹ کے رونے لگے، تسلیت دیتے ہیں، تعزیت دیتے ہیں کہ مولا کا پرسہ قبول کیجئے۔ کہا ہم ہر سال امام عسکری سے ملنے آتے ہیں، ہم لوگ ایران سے آ رہے ہیں، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں جتنے لوگ رہتے ہیں within a radius of this many hundreds of miles، وہ جو ہے اپنے پورے سال کا خمس نکال کر ہم کو دیتے ہیں، اور جو رد مظالم کے پیسے ہیں، جو کفارے کے پیسے ہیں، جتنا بھی امام تک پہنچنا ہے، یہ پورے پیسے ہم کلیکٹ کرتے ہیں in whatever currency they give us، دینار اور درہم اور whatever تومان، I don't know what the currency was in Iran those days۔ تو یہ ہم کلیکٹ کرتے ہیں، کوئی لوگ سونے میں پے کرتے ہیں، کوئی چاندی میں پے کرتا تھا۔ ہم سب کچھ لا کر ان کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا سیک، اتنا بڑا گٹھرا لا کر کے جعفر کے سامنے رکھ دیا کہ یہ خمس اور یہ مولا آپ کا حق ہے۔ تو جعفر امام بنا ہی تھا، اسی لیے خوش ہو گیا، کہا کہ اس کو پیچھے رکھ دو۔ کہا مولا نہیں، میرے امام عسکری نے یہ طریقہ نہیں سکھایا تھا خمس دینے کا۔ تو جعفر نے کہا پھر کون سا طریقہ ہے بھائی؟ تو کہا جب ہم اس طرح کی گٹھری لاتے تھے when we brought this sack full of money، امام عسکری پہلے ہم سے کہتے تھے کہ اس پورے کل سیک کے اندر اتنا ٹوٹل پیسہ ہے، اس سے پہلے ہم کو اماؤنٹ بتا دیتے تھے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم خمس کلیکٹ کرتے ہیں یا رد مظالم کے پیسے یا کفارے کے پیسے، تو جو دیتا تھا اس کا نام، اب یہ میں جو کہہ رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ خمس کے جو آج بھی مسئلے ہیں یہ بدلے نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا نام لکھتے تھے اور کوانٹٹی لکھتے تھے اور کس لیے کتنا دیا ہے، یہ ہم لسٹ بناتے جاتے تھے۔ اور جو خمس کے پیسے الگ کلر کی تھیلیوں میں، رد مظالم کے الگ کلر کے، کفارے کے پیسے الگ کلر کے تھیلیوں میں۔ تو کہا جب ہم یہ گٹھرا کھولتے تھے تو امام عسکری پہلے انسان کا نام لیتے تھے اور کہتے تھے کہ اتنا پیسہ دیا ہے۔ ہم وہ گٹھرا نکال کے سامنے وہ تھیلی کھولتے تھے، امام کے سامنے گنتی ہوتی تھی، اور پھر امام کہتے تھے اسے رکھ دو۔ اس طرح سے ہم پورا حساب دے چکتے تھے۔ جب حساب دے چکتے تھے تو جو امام نے لسٹ بنائی اس سے ہماری لسٹ کو ٹیلی کرتے تھے، اینڈ ٹو دا پینی اور واٹ ایور دا کرنسی از، یہ میچ ہوتا تھا۔ یہ طریقہ امام عسکری نے، امام جانتے تھے کیا ہونے والا ہے میرے بعد، نہ صرف جعفر کذاب کے ساتھ بلکہ جب تک کہ ظہور نہیں ہوگا کیا ہونے والا ہے۔ کہا یہ طریقہ خمس لینے کا، تو جعفر کذاب نے کہا جھوٹ بولتے ہو، میرا بھائی تم سے خمس لیتا تھا، مگر غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو تم نے دیکھا کہ نیا آدمی گدی پہ بیٹھا ہے، تم موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہو اور تم چاہتے ہو کہ یہ پیسہ واپس لے کر چلے جائے، اسی وقت رکھ دو۔ انہوں نے کہا مولا ہم آپ کی عزت بڑی کرتے ہیں، مگر جو طریقہ امام کا تھا ہم اس پر عمل کریں گے۔
انہوں نے کہا اگر آپ حساب نہیں دیتے ہو، وہ کہتا ہے کہ میں امام ہوں، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ حساب نہیں دیتے ہو تو ہم یہ پیسے واپس لے جائیں گے، اور لسٹ میں جس کا نام اور جتنا اماؤنٹ ہے اس کے پیسے ہم واپس دے دیں گے۔ اگر غلط انسان تک خمس کے پیسے پہنچتے ہیں تو یہ پیسہ ہو گیا حرام۔ تو یہ کہتے ہیں ہم تم کو نہیں دیں گے، نو کین ڈو، سوری۔ گٹھرا اٹھا کر جعفر ایک دم غضبناک ہو گیا، غصے میں آیا، کہا تم یہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کوشش کریں کہ یہ پیسہ ہم سے لے، ہم کو پہلے شک تھا، اب شک یقین میں بدل گیا۔ تو یہ اٹھ کر جانے لگے، ابو الادیان ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب کچھ دیر گیا تو ایک آدمی ان کے سامنے آیا، اور اس شخص نے کہا تیرے امام وقت کا حکم ہے کہ یہ خمس کے پیسے یہاں رکھ دو، اس پر تمہارا حق نہیں ہے۔ تو انہوں نے واپس یہ بات دہرائی کہ ہم کو حساب چاہیے، تو اس کے ہاتھ میں لسٹ تھی لمبی، اس نے کہا اس گٹھرے میں کل ٹوٹل اتنے پیسے ہیں، اور پھر کہا کہ اس نے اتنے دیے، اس علاقے سے اتنے آئے، اتنے خمس کے۔ تو ان لوگوں نے ٹیلی کرنا شروع کیا، پورا برابر تھا، مگر لاسٹ میں اس نے ایک بات اور کہی، اس نے کہا کہ یہ جو بلو تھیلی یا واٹ ایور تھیلی کا کلر تھا، یہ پیسے واپس لے کے جاؤ، دے ٹرائنگ ٹو پاس اٹ آف ایز سالڈ کرنسی، مگر یہ فورجڈ، یہ کھوٹے سکے ہیں، کھولا نہیں یہ کوئی تھیلی، یہ کھوٹے سکے ہیں۔ جس نے دیے ہیں اس کا نام بتا کے کہا یہ ان تک واپس پہنچا دو، امام کو ایسی دولت نہیں چاہیے جو کلین نہیں ہے اور صحیح نہیں ہے۔ واپس کر دیے۔ ابو الادیان کو اپنا آنسر مل گیا، جو تھیلیوں میں جتنے پیسے ہیں، جس کے پاس حساب ہوگا وہ میرا جانشین ہے۔ اب یہ جو ایرانی تاجر ہیں اور جو قافلے والے کہتے ہیں کیا تم ہمارے امام وقت ہو؟ کہا معاذ اللہ یہ تم نے کیسی بڑی غلطی کی ہے، میں تو ایک ادنا غلام ہوں۔ کہا ہم اپنے امام کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ تو غلام نے کہا نہیں، وہ وقت جا چکا، اب امام کی کوئی چاہ کر بھی زیارت نہیں کر سکتا جب تک کہ امام نہیں چاہتا کہ تم اس کے زیارت کرو۔ اور آنکھوں میں آنسو لا کر یہ لوگ آگے بڑھ گئے، اور ابو الادیان کو یہ یقین ہو گیا کہ میرا مولا امام زمانہ صحیح سلامت ہے، اور جتنی نشانیاں امام نے دی ہیں یہ سب نشانیاں سچ ہو گئی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ 9 بجنے کا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آج کے مصائب تھوڑے لمبے پڑے کیونکہ راتیں رونے کی ہیں۔ تو اس سے پہلے، اور کل کی مجلس میں، کل نہیں ہے جبھی بھی پھر واپس یا 11 یا 12 جو بھی ہونے والی ہے، اس کی مجلس میں ہم امام کے غیبت صغرا کے حالات اور کس طرح سے غیبت کبرا، یا آگے انشاءاللہ ہماری ڈسکشن یا مجلس آگے بڑھے گی۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اور اس سے پہلے کہ میں آج کے مصائب آپ کے سامنے رکھوں، یہ فرش عزا، یہ حاجتوں کا فرش ہے۔ آپ کے برابر میں حسین کی بے کس ماں بیٹھی ہے۔ جب آپ آنسو بہاتے ہیں اور رقت گریہ میں آپ کے دل سے جو حاجت نکلتی ہے، اس وقت سیدہ کونین نہ صرف اپنے رومال میں آپ کے آنسوؤں کو اٹھاتی ہیں بلکہ آپ کی حاجتوں کو لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہیں۔ پالنے والے، یہ میرے بچے کے اجڑے ہوئے گھر پر روتے ہیں، یہ میری مظلوم اولاد پہ روتے ہیں، خدایا تو ان کی اولاد کو سلامت رکھ، تو ان کے گھروں کو سلامت رکھ۔ لہٰذا جو امید، جو حاجت آپس فرش عزا پر لے کر کے آئے ہیں، صحت کی، اولاد کی، برکت کی، آپ ان کے صدقے میں مانگیے گا جن کی محبت کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود بحق علی وانت العالی بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض بحق الحسن وانت المحسن
بحق الحسین وانت خدیم الإحسان بحق أئمة التسوة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم صل محمد والے محمد اور اپنے حاجتوں کو طلب کرتے ہوئے تیز اجابت اپنی حاجت کے لیے 5 مرتبہ سب مل کے اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما یجیب المضطر دعاه ويكشف السوء جی نو محرم کی یہ شب شب عاشور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو رونق اس زری پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پھولوں سے سجی ہوئی زری اس مظلوم کے لیے جس کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا آج جو آپ کی آنکھ سے آنسوں شروع ہوں گے جاری ہوں گے مجھے معلوم ہے کل جب آپ اندھیرے میں یہاں پر بیٹھے ہوں گے اس وقت تک یہ آنسوں سوکھنے والے نہیں ہیں اور مجھے آپ کے سامنے ایک ایسے مجاہد کے مصائب پیش کرنا ہے جو کہ عورتوں کے مجمع میں زیادہ مشکل ہے مگر ماؤں کے مجمع میں اس سے بہت ہی زیادہ مشکل ہے مصائب پیش کرنا میں بہت سالوں سے ننھے مجاہد کے مصائب پڑھتی آئی ہوں مگر اللہ جانتا ہے کہ جب سے خدا نے میری گود میں اولاد دی ہے میں ذکر سکینہ کا کرتی ہوں میں ذکر علی اصغر کا کرتی ہوں مگر میں مصائب بانو بیکس کے پڑھتی ہوں قید خانے سے رہا ہو کر جب مدینہ واپس یہ قافلہ آیا تھا ہر روایت میں یہی لکھا ہے کہ بانو پھر کبھی سائے میں نہیں بیٹھی بانو کبھی سائے میں نہیں بیٹھی وہ دن کی دھوپ وہ صحرا کی جلتی ہوئی دھوپ رات کی اوس بارش بانو کا رنگ سنولا گیا تھا کسی چیز سے کام نہیں تھا گود میں ایک گھٹری بانو کے پاس ہوا کرتی تھی کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اس گٹھری میں کیا ہے یہ راز اس وقت کھلا جب بانو اس دنیا سے چلی گئی جب گٹھری کو کھولا گیا دیکھا علی اصغر کے جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں اس سامان میں جو یزید کے گھر سے آیا تھا اپنے کلیجے سے لگا کر جب تک بانو بیکس زندہ تھی روتی رہی کچھ کھاتی نہیں شہزادیاں کہتی تھی بانو کچھ تو کھا لے رباب کچھ تو کھا لے مگر گریہ ختم نہ ہوتا تھا تو زینب سمجھاتی تھی بانو کھانا نہ صحیح مگر اے رباب تھوڑا پانی تو پی لے جب پانی کا نام بانو بیکس کے سامنے آتا تھا ایک مرتبہ پچھاڑے کھاتی تھی آنکھوں کے سامنے دو ننھے چہرے ایک کے رخسار سجے ہوئے اور ایک جھنڈولے بالوں والا 6 مہینے والا جو ماں کی گود کو ویران کر گیا بیویوں علی اصغر کی شہادت کس طرح سے سنو گے علی اصغر کے مصائب دشمن برداشت نہیں کر پائے
یہی راوی کہتا ہے جب کٹے ہوئے سر دربار یزید میں تشت طلا میں پہنچے تھے، یزید پوچھتا جاتا تھا اور شمر ابن ذوالجوشن بتاتا جاتا تھا۔ یزید پوچھتا تھا یہ سر کس کا ہے؟ کہا یزید یہ غازی عباس کا سر۔ یزید پوچھتا تھا یہ حسین چہرہ کس کا؟ یزید یہ حسین کا کڑی الجوان علی اکبر۔ کبھی پوچھتا تھا یہ دو چھوٹے چھوٹے سر کس کے؟ یزید یہ علی کی بیٹی زینب کے لال۔ 71 سر سامنے آئے، آخر میں ایک سر آیا، جھنڈولے بال، صحرا کی گرد سے اٹے ہوئے، چھدی ہوئی گردن۔ راوی کہتا ہے یزید اپنے تخت پر کھڑا ہو گیا۔ اے بیبیوں تم میں سے یہ کس کا لال؟ رباب آگے بڑھی، یزید میری گودی کا پالا ہے۔ عصر عاشور، علی اکبر کا لاشا خیموں میں آ چکا اور امام مختل میں کھڑے ہو کر آواز دے رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ ہے کوئی جو فاطمہ کے لال کا مددگار ہے؟ خیموں میں کوہرام برپا ہوا، حسین دوڑے، دیکھا سب رباب کے خیمے میں، پوچھنے لگے کیا پھر کوئی بچہ پیاس سے مر گیا؟ زینب نے کہا بھیا جب آپ نے آواز استغاثہ بلند کیا، علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرایا۔ حسین نے رباب کے چہرے پر نظر کی، کہا ماں کا کلیجے پر کیا گزرتی ہوگی؟ اے بانو اے بے کس، اپنے لال کو میری جھولی میں ڈال، میں پانی کا سوال کرتا ہوں۔ روایت کہتی ہے جب بانو نے حسین کے ہاتھوں پر علی اصغر کو رکھا، اپنے بیٹے کی کانوں میں ایک جملہ کہا، اے میرے لال اگر خیموں میں واپس آؤ اور ماں سے پھر ملاقات نہیں ہوتی ہے، میرے لال مظلوم ماں پر اتنا کرم کرنا کہ جب دادی کے سامنے جانا ماں کی شکایت نہ کرنا کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا آیا ہوں، علی اصغر ماں مجبور ہے۔ علی اصغر کو لے کے حسین فوج اشقیاء کے سامنے، مختل آپ خوب جانتے ہیں، کہا تمہاری نظروں میں رسول کا نواسا گنہگار، مگر اس ذرا سے بچے کی تو کوئی خطا نہیں۔ اے شامیوں سن لو کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا، سب کے ساتھ علی اکبر بھی 3 دن کے پیاسے ہیں۔ حسین نے اصغر کو آگے بڑھایا، چاہتے ہیں کہ پانی کا سوال کرے، بیٹے کے کانوں میں کہا تم ساقی کوثر کے پوتے ہو، تم بھی حجت خدا ہو، اپنے حجت کو تمام کرو۔ جلتی ہوئی ریتی پر علی اصغر کو رکھا ہے۔ راوی کہتا ہے جب حسین خیموں سے لے کر نکلے ہیں، بانو بے کس نے ماں نے علی اصغر کے چہرے پر سفید ردا ڈال دی تھی کہ صحرا کی دھوپ بڑی تیز ہے، میرے بچے کی معصوم جلد دھوپ میں جھلس نہ جائے۔ حسین نے چادر کو سرکایا، علی اصغر نے فوج اشقیاء کو دیکھا، ننھی سی زبان کو باہر نکالا
اور اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر اودے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کیا. اے اولاد والو، فوج اشقیاء میں جو اولاد والے تھے پچھاڑے کھا کر رو رہے ہیں. اس بچے کی کیا خطا ہے؟ کوئی علی اصغر کو تھوڑا پانی پلا دے. عمر سعد نے تغیر بدلتے ہوئے فوج کی حالت دیکھی. حرملہ کو اشارہ کیا، حسین کے کلام کو ختم کرو. حرملہ عمر سعد کا سب سے بہترین تیر انداز، 3 بھالے کا تیر آپ سنتے آ رہے ہو، جس سے اونٹوں کا شکار کیا جاتا. ذرا سے بچے کی گردن کے لیے حرملہ کہتا ہے جب تیر کھینچتا ہوں اس کے ہاتھ کانپنے لگتے تھے. کسی نے پوچھا حرملہ تجھ سے بہادر یہاں پر کوئی نہیں، یہ ذرا سا بچہ تیرے ہاتھ اس طرح سے کیوں کانپ رہے؟ اب 2 روایتیں ہیں. ایک روایت میں حرملہ نے کہا جب بھی میں تیر کھینچتا ہوں خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، ایک بی بی سامنے آتی ہے، اس سے آواز آتی ہے میرے مولا میرا بچہ سلامت ہے. ایک دوسری روایت ہے جس میں حرملہ نے جواب دیا جب بھی میں تیر کھینچتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ علی اصغر کی گردن پر اللہ کے رسول اپنی گردن رکھ دیتے ہیں. تیسری مرتبہ تیر کھینچا. مقتل یہی کہتا ہے کہ اس کان سے اس کان تک علی اکبر کی گردن الگ ہو گئی. خیموں کے طرف چلے. حمید ابن مسلم کہتا ہے 71-70 لاشیں حسین نے اٹھائے، پردے تک جاتے ہیں واپس آتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اب پیچھے ہٹتے ہیں رضاً بقضائه وتسلیماً لأمره. 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے. خیمے کا پردہ اٹھا، سکینہ سامنے آئی، بابا علی اصغر کو پانی پلا. راوی کہتا ہے رباب آگے بڑھ گئی. مولا میرا بچہ آیا، زبان سے کچھ نہ کہا، چادر کو سرکا کے رہ گئے. رباب نے کٹی ہوئی گردن یا بنیا مسلکا ون ہے. 6 مہینے کے اونٹ کے بچے کو بھی اس طرح سے. کچھ ہی دیر میں شام غریبہ. حسین جانتے ہیں اب لاشوں کو ساتھ وہ بے حرمتی ہوگی کہ بیویوں کے سامنے جسموں سے سر اتارے جائیں گے. رباب نے کٹی ہوئی گردن تو دیکھ لیا، رباب اپنے بچے کا کٹا ہوا سر دیکھنا برداشت نہ کرے گی. اے اولاد والو، یہ مسائب بڑے مشکل ہے. امام زمانہ میری مدد کرو مولا. ذوالفقار کو نکالا، ننھی سی خبر بنائی، رباب کی آنکھوں کے سامنے علی اصغر کو دفن کیا. مولا کی شہادت ہوئی. شام غریب آئی، خیمے جلے، چادریں چھینی، تماچے لگے. کسی نے عمر سعد نے کہا سروں کو کاٹو. ایک ایک شہید کے سر کو اس کے بیوی کے سامنے، اس کی ماں کے سامنے کاٹا جاتا تھا. سر کٹے، نیزوں پر بلند ہوئے.
عمر سعد نے کہا سروں کی گنتی لو، سروں کی گنتی لی گئی. کسی کو یاد آیا حسین کے ہاتھوں پر وہ چھوٹا سا بچہ، کہا بیویوں نے علی اصغر کی لاش کو چھپایا. ارے کیسے سنو گے؟ گودیوں کی تلاشی لی گئی ننھی سی میت کے لیے. عمر سعد نے حکم دیا، اللہ اکبر، کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا، نیزے جاتے تھے اور واپس آتے تھے. بانو کی نگاہیں اس مقام پر جہاں اصغر دفن تھا. اولاد والو، کہاں سے وہ جگر لاؤ گے؟ اللہ، ایک مرتبہ نیزہ زمین کربلا میں گیا، جب واپس آیا، ارے ماتم کرو، نوکے نیزہ کی آنی پر اللہ بانو کا لاش